اگر ماں کسی بھی بات سے ناراض ہو گئی ہے سمجھ لے کہ کسی نے ہماری روح قبض کر لی ہے کہ ہماری جان نکل گئی کہ ماں ناراض ہے. باپ نے اگر ڈانٹ دیا تو آنکھیں نیچی آنکھیں اوپر نہیں اٹھا سکتے, جرت نہیں تھی. لیکن اب جو آج کل کا جو ٹائم ہے, جو دور, اس کے پیچھے میں سمجھتی ہوں ایک عورت ہے. گھر کے سسٹم کو جو ہے وہ چلانے کے لیے جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہیں, ایک مرد کی ہیں, ایک شوہر کی ہیں, وہ اس کو پوری کرنی ہے. اور جو ایک عورت ہے اس نے گھر کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, اپنے اس باپ کی, اس شوہر کی, اس کی رسپیکٹ کس طریقے سے کروانی, یہ اس عورت کے ہاتھ میں. ٹیوشن یا اسکول جاتے تھے نا تو میری مدر خود ٹیچر تھیں, وہ کہہ کے آتی ہوتی تھی پہلے مائیں ہڈیاں ساڈیاں تے گوشت آڈا. شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ, جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویورز, ایک دفعہ پھر آج ہمارے پاس نئے راپا موجود ہیں. بہت ڈھیر ساری بہت زبردست قسم کی باتیں کرنے لگے ہیں. آپ ٹوٹکے وغیرہ تو جو ہے وہ ہم تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن میں آج آپ سے پہلی بار ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون کا لیڈ کرنا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑا کچھ معیوب ابھی تک سمجھا جاتا ہے. تو کیسے کوپ اپ کرنا چاہیے ایک مرد کو کہ یار خاتون گھر میں جو ہے وہ جو ہے لیڈ کر رہی ہے اور مرد جو ہے وہ بیک بینچ پہ ہے, کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ برداشت ہی نہیں ہوتا ہم سے. تو آپ کے ہاں کیا حالات ہیں؟ سوری ٹو بی سو پرسنل بٹ ہاں جی, بالکل بالکل یہ ایشو, یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک آ جاتی ہے ورکنگ ویمن, ٹھیک ہے. اب ورکنگ ویمن ضروری نہیں ہے وہ والی ورکنگ ویمن ہے جو گھر سے باہر نکل کے جاب کرتی ہے اور کما کے لے کے آتی ہے. ہاں 9 to 5 والی. جی 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 جی, گھر کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں چھوٹی نہیں ہیں. اگر ہم گھر کی ذمہ داریوں کی بات کریں تو عورت آپ دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک ساری چیزوں کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر ایک مرد ہے جو ایک باپ بھی ہے, جو ایک شوہر بھی ہے, ٹھیک ہے, اس بیوی کا جو ہے وہ دوست بھی ہے, تو وہ اگر اپنی ذمہ داریوں کو پراپر صحیح طریقے سے جو ہے وہ نبھا رہی ہے, اس کی طبیعت خراب ہے, جو بھی ہے, جس طرح سے بھی, وہ کسی چیز میں وہ کمی نہیں چھوڑ رہی. میڈ کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داریاں نہیں چھوڑ رہی. یہ نہیں ہے کہ ایک میڈ آئی ہے وہ آ کے کوکنگ بھی کر لے گی, یہ بھی وہ بیٹھی ہے ڈرامے دیکھ رہی ہے, وہ ساتھ لگی ہوئی ہے. تو شام میں صرف اور صرف جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ تھکی ہوئی ہے, وہ ٹوٹی ہوئی ہے, وہ صرف اور صرف اپنے شوہر سے, اپنے دوست سے, اپنے زندگی کے ساتھی سے, وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ یار بس کر ہوں میں آ گیا, بیٹھ اپنے آپ کو ٹائم دو, او بیٹا او بیٹی چلو, ماں تھک گئی سارے دن کی, آئیں اپنی ماں کو کیا چاہیے اس کو دو. اب بیٹی کو عادت جو ہے وہ ڈالے کہ وہ بیٹی جو ہے وہ پوچھے ماں کو, بیٹے کو عادت ڈالے ماں کو پوچھے. ہمارے جو گھر کی روٹین تھی, میری مدر ٹیچر تھیں اور پھر اپنی اکیڈمی وغیرہ چلاتی تھیں, تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہماری ماں سارا دن تھک کے آئی ہے, تو ہم 6 بہن بھائی تھے, تو کسی نے ٹانگیں پکڑی ہوتی تھی, کوئی پاؤں پکڑا ہوتا تھا, کوئی سر دبارا ہوتا تھا, اور کوشش ہوتی تھی کہ ہماری ماں کو اٹھ کے کچھ نہ کرنا پڑے. جب ہم گھر پہنچ چکے ہیں تب ماں کو کچھ نہ کرنا پڑے. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہوش سنبھالا تھا, ہوش سنبھالنے کے بعد ہماری ماں نے کچن کا کام ضرور کیا, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ماں کو جھاڑو یا ٹاکی جو ہے وہ لگانی پڑی. وہ ہماری انسلٹ تھی, وہ لگانے دی ہی نہیں آپ لوگوں نے, لیکن یہ گھر کی ٹریننگ ایسی تھی. اور دوسرے نمبر پہ اگر ماں کسی بھی بات سے ناراض ہو گئی ہے سمجھ لے کہ کسی نے ہماری روح قبض کر لی ہے, کہ ہماری جان نکل گئی کہ ماں ناراض ہے. باپ نے اگر ڈانٹ دیا تو آنکھیں نیچی آنکھیں اوپر نہیں اٹھا سکتے, جرت نہیں تھی. لیکن اب جو آج کل کا جو ٹائم ہے, جو دور, اس کے پیچھے میں سمجھتی ہوں ایک عورت ہے. جو عورت ہے وہ پورے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے, وہ اپنے بڑوں کی عزت جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے وہ سکھا رہی ہوتی ہے, اپنے باپ کی عزت کس طرح سے کرنی ہے یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور عورت کی عزت کروانا مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو تعلیم و تربیت ہے, جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے, تعلیم تو اسکول میں ہوگی, جی, جو تربیت ماں کروا رہی ہوتی. لیکن جو ماں کی عزت ہے بچوں, ایک دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچے کو ڈانٹنا ہوتا تھا نا, تو ماں جو ہے نا کان میں پہلے جو ہے نا وہ باپ کے ڈال دیتی تھی, اج نے اے غلطی کیتی ہے, اج اے کیتی ہے تے اینو نہ ذرا کھچنا ہے.
تو وہ جو ہے نا وہ باپ تو سارا دن باہر اس کو نہیں پتا ہوتا تھا. اسی طرح سے میرا بھی یہی تھا کہ میں میاں کے کان میں ڈال دیتی تھی کہ آج بیٹے نے یہ کیا, بیٹی نے ان کو آپ نے کھینچنا ہے. جو ایک باپ کا روب, جو ایک باپ کا دبدبا, وہ باپ کا ہی ہے. ایک جو باپ کا ایک مرد کی ایک گھر کے اندر وہ ایک مین آپ کا بیک بون ہے, ایک پلر ہے, ٹھیک ہے. ایک مرد جو آپ دیکھیں کہ ایک بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو بیٹیاں ہیں وہ باپ کے ساتھ کھڑی ہو کے اپنے آپ کو قداور سمجھتی ہیں. ماں کا جو سایہ ہے وہ ایک تنا آور, ایک جو چھاؤں ہے وہ اس کا درخت ہے. ماں کے ساتھ بچیاں بیٹے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے گھر کے سسٹم کو جو ہے وہ چلانے کے لیے جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہیں, ایک مرد کی ہیں, ایک شوہر کی ہیں, وہ اس کو پوری کرنی ہے. اور جو ایک عورت ہے اس نے گھر کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, اپنے اس باپ کی, اس شوہر کی, اس کی رسپیکٹ کس طریقے سے کروانی, یہ اس عورت کے ہاتھ میں ہے. بالکل صحیح. تو وہ اس عورت کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہوئی ہے؟ اس کی ٹریننگ پیچھے ہوئی ہے. اس کی ماں نے کی, اس کی ماں نے کی ہوئی ہے. ابھی ہماری جو بات ہو رہی تھی کہ بیٹی کی شادی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ تیرا اتھو جنازہ نکلنا چاہیے. یہ نہیں تھا کہ وہ ظلم کریں, وہ زیادتیاں کریں, وہ ماریں, وہ پیٹیں تو آپ نے برداشت کرنا ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بیٹی وہ تیرا گھر ہے, وہاں پہ اگر میں تجھے اس گھر میں ڈانٹتی تھی, ہر چیز سے جو ہے وہ روکتی ٹوکتی تھی, تو تیرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہیں اور جانے کی, کہیں جی یہ تیرا گھر ہے. وہ ماں تھی, اسی طرح سے اب وہ تیرا گھر ہے. اب وہاں پہ اگر ساس ہے یا سسر ہے, تم نے ان لوگوں کا جو ماحول ہے, جو وہ چاہتے ہیں, اس چیز کو تم نے اڈاپٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو کہو جی میں پیچھے ماں باپ دے گھر چلی جاؤں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اب وہ تیرے ماں باپ ہیں, اب وہ تیرا گھر ہے. یہ مقصد ہوتا تھا, یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ تم مر جائیں وہاں پہ ظلم سہ کے. جی ظلم سہ کے نہیں. اس کا یہ مطلب اب آج کل آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو ہے نا اقتدار, ساری چیزیں, قدریں چینج ہو چکی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹیوشن یا اسکول جاتے تھے نا تو میری مدر خود ٹیچر تھیں. وہ کہہ کے آتی ہوتی تھی پہلے مائیں, ہڈیاں ساڈیاں تے گوشت تہاڈا, اینو پڑھانا ہے, اینو بندے دا پتر بنانا ہے. اللہ ماں باپ, اس کے بعد اگر کسی کی آنر کوئی رسپیکٹ ہوتی تھی تو وہ استاد ہوتا تھا. اب آج کل اگر ٹیچر نے ڈانٹ دیا تو وہیں پہ جو ہے وہ پیرنٹس پہنچ جاتے ہیں, میرے بچے کو ڈانٹا کیوں, کس طرح انگلی اٹھانا یا ہاتھ اٹھانا تو جو ہے وہ دور کی بات ہے. تو وہ یہ چیز ہے برداشت. جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے تھے, چچا نے ڈانٹ دیا, پھپھو نے ڈانٹ دیا, ٹھیک ہے. یہ ہوتا تھا کہ بیٹے چاچا ہے, تایا ہے, خبردار آگے بولے, پھپھو ہے, خبردار آگے بولے, دادی ہے, دادا ہے. تو وہ بچوں کے اندر برداشت تھی, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ٹھیک ہے. وہ ان چیزوں کو رکھتے تھے ذہن میں, نظر میں, کہ ماں جو ہے وہ ان لوگوں سے بڑا جو ہے وہ ان کی رسپیکٹ کرتی ہے, آنر کرتی ہے, ان کے اچھے برے کو جو ہے وہ سر ماتھے پہ رکھتی ہے. یہی تربیت آگے ہماری نسل کی ہوتی تھی. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی. اب جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹ گئے ہوئے ہیں. پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جو تھا, اب جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھتی ہوں ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, بہت خوشی ہوتی. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے بچے مکمل کمپلیٹ ہی جوائنٹ فیملی کی اس ٹریننگ کے اندر ہوتے ہیں. برداشت, آپ کا چاچا, آپ کا تایا, آپ کی دادی, آپ کا دادا کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہے گا. رشتوں کا احترام سارا جو ہے وہ اسی میں وہی سیکھیں گے, وہیں پہ سیکھیں گے. آپ کو رسپیکٹ, آنر کا جو لیول ہے, جب آپ بزرگوں کی عزت کرتے ہیں, آپ وہیں سے سیکھتے ہیں. جب وہ ان کی کریں گے تو وہ آپ کی کیوں نہیں کریں گے. کہیں پہ بزرگ آئے گا وہ اس کی عزت کیوں نہیں کریں گے. بالکل وہ کریں گے. وہ چیزیں, وہ سسٹم ختم ہو گئے. جوائنٹ فیملی برداشت ختم ہو گئی. مین جو چیز ہے صبر ختم ہو گیا.